آج ہم دنیا کی لذتوں کی وجہ سے آخرت کی راحتیں چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں اپنے لیے کچھ اچھائی کی وجہ سے آخرت کو چھوڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں، جسے آج ہم جارڈن کہتے ہیں، اردن. یہاں پر صحابہ کرام نے جنگ موتا لڑی ہے. یہ موتا اردن کا سٹی ہے. اس زمانے میں یہ حجاز کا ایریا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بھیجا تھا کن کو؟ 3 صحابہ کو سردار بنا کر باری باری کہ یہ ایک شہید ہو جائے تو دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا جھنڈا سنبھالے گا امت کی رہنمائی کا. سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے ہاتھ میں پرچم دیا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن ایک روایت میں کہ حضرت زید کو دیا تھا. چلو پہلے حضرت زید ہو گئے، پھر حضرت جعفر ہو گئے، پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا کہ اس کی شہادت ہو جائے تو یہ قیادت کرے گا. یہ جب وہ جانے لگے نا تو ایک اہل کتاب کا عالم بیٹھا تھا جو مسلمان نہیں تھا لیکن پچھلی کتابوں کا ماہر تھا. اس نے اپنے لوگوں کو کہا یہ تینوں باری باری شہید ہو گئے. کیوں؟ جب وقت کا نبی کہہ دے کہ یہ شہید ہو جائے تو یہ سنبھالے، یہ شہید ہو جائے تو یہ سنبھالے. فرمایا میری کتابوں کا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے. بہرحال یہ تینوں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، وہاں گئے ہیں. ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں صرف ایک جملہ یاد سنانے لگا ہوں. جب حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، جھنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سنبھالا، پھر ان کی مظلومانہ شہادت ہو گئی. اس کے بعد جب جھنڈا حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آیا نا، کتنے دنوں سے بھوکے تھے، خیمے میں تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا. اتفاق سے اس وقت شہادت ہوئی تو وہ پرچم انہوں نے تھامنا تھا، تو آواز آئی کہ عبداللہ آپ پرچم آپ نے تھامنا ہے، اٹھے. تو اس وقت کسی نے آ کے کھجوروں کو خوشہ دیا، تازے پکی ہوئی کھجوریں بہترین خوشبوئیں کے ساتھ. اتنے دن بھوک کے بعد کسی کے ہاتھ میں ملے، اور ادھر میدان کارزار، میدان جہاد فی سبیل اللہ بلا رہا ہو، تو بہادروں کی بہادری کام آتی ہے. جہاد میں بہادروں کے دل لڑتے ہیں، بزدلوں کے لیے تو وہاں موت نظر آتی ہے. تو حضرت عبداللہ نے یوں لیا اور کھجور کے خوشے سے ایک کھجور کا دانہ توڑا، اور یوں توڑتے ہی دل میں خیال آیا کہ کہیں رسول اللہ کے حکم میں لیٹ نہ ہو جاؤں، میں تاخیر نہ ہو جائے. خوشہ یوں ساتھیوں کو دیا. فرمایا جنت میں کئی قسم کے پھل ملیں گے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں، تم رکھ لو. یہ کہا اور جھنڈا حضور کا تھام لیا، اور شہادت تک یہ شخص ایسے ہی لڑتا رہا. آپ مجھے بتائیں یہ تصور ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے؟ آنا چاہیے. کیوں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو میں نبی کہوں کہ ہم ان کی ترتیب پہ عمل نہیں کریں. بہت بڑی شخصیات نبی ہیں بھئی، یہ صحابہ ہیں، اور ان صحابہ کے راستے پہ قرآن نے ہمیں چلنے میں کئی جگہ حکم دیے ہیں. اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا لوگوں اگر ہدایت چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو ہم ہدایت پہ کار بند رہیں، ہم نیکی پہ کار بند رہیں، مسلم مؤمن بن کے زندگی گزاریں، تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا طریقہ یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، قابل عمل ہے. تو وہاں تو لوگوں نے یہ کیا، تو ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے. تو چھوٹی موٹی پریشانیاں آ جائیں تو پریشانی سے عبادت نہ چھوڑی کریں، پریشانی سے نیکی نہ چھوڑی کریں. پریشانی کو کہیں میں نے اللہ کی عبادت کرنی، میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، میں آپ کو سفر حج کی ایک بات سناؤں. ایک ہمارے دوست ہیں، ان کی والدہ کے لیے ان کو فون بھائی نے کیا کہ بس اما دے آخری سا ہے. وہ اس وقت منا جا رہے تھے جانے کے لیے کہ امی فوت ہو رہی ہے، اور وہ بہت بلک بلک کے رونے لگا. روتے ہوئے اس نے اللہ سے دعا کی کہ میرے مولا مجھے اس جگہ میں یہ صدمہ نہ دے. اس نے نفل پڑھے اور رویا. اب مینا پہنچے، اس کے بھائی کی کال آ گئی کہ امی واقعی قومے میں جا چکی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی. الحمدللہ زندہ سلامت. بعض اوقات بندہ پریشانی کو رب کا معاملہ دکھائے، پریشانی سے متاثر نہ ہو. جب آپ پریشانی سے متاثر ہو گئے تو مجھے بتائیں پھر ہم اللہ کی عبادت کیسے کر سکیں گے؟ تکلیف سے متاثر ہو گئے تو کیا ہوگا؟ ایسے کچھ بھی نہیں.